نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ آج جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے پڑھا جاتا ہے، انسان کے علاوہ بھی دوسری مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس کو نماز فجر کے بعد پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1030 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے ہونہار بیٹے، وارث اور جانشین تھے۔ آپ کو جو حکومت اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وراثت میں ملی تھی، اس کی وسعت کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے پالنے والے، مجھے بخش دے اور وہ حکومت عطا کر کہ میرے بعد یہ شرف کسی کو نہ ملے، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر اللہ نے تمام جن و انس، چرند و پرند، جمادات و حیوانات کا اختیار دے دیا، جس کی مثال سلاطین دنیا میں نہیں ملتی۔ انسانوں کے علاوہ آپ کا لشکر جناتوں، پرندوں اور تمام قسم کے چرند پرند پر مشتمل تھا۔ حضرت سلیمان کا تخت، جو حضرت سلیمان کے نام سے مشہور ہے، کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے آراستہ تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں، جن پر آپ کے وزراء اور مصاحبین جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خواہش کے مطابق جنات اس تخت کو ہوا میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر چلتے تھے، اور پرندے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے تھے، اور کتنی ہی مخلوقات اس تخت کے سائے میں چلتی تھی۔ ایک دفعہ کسی شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت اڑا جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑہارے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان و شوکت ہے۔ ہوا نے فوراً یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، تو آپ علیہ السلام نے تخت اتارنے کا فوری حکم دیا اور فرمایا اس لکڑہارے کے پاس لے جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام اس لکڑہارے کے پاس پہنچے تو لکڑہارا تھر تھر کانپنے لگا کہ نامعلوم مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے کو مارے خوف کے کچھ یاد نہ رہا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں نے صرف اتنا کہا تھا، سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے۔ اس کا جواب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تجھے لشکر سلیمانی تو دیکھ کر رشک آیا، لیکن تجھے یہ بات معلوم نہیں، تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا، اس کے سامنے ایسے ہزاروں لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تجھے معلوم بھی نہیں صرف سبحان اللہ کہنے سے تجھے کتنا اونچا مقام مل گیا ہے۔ صرف 100 بار ہی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت بھی بن جاتا ہے، اور درخت بھی ایک معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا درخت بن جاتا ہے۔ اور تسبیح میں حشر کے دن کا بھی سامان ہے۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کر دیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے گا؟ کون اتنی فکر اٹھائے گا؟ کون اتنا حساب دے؟ کون اتنے حقوق ادا کرے؟ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے۔
اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کر دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ جس بندے کو یہ توفیق فرما دے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر احسان عظیم ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا اور رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کر۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ چند روز کے بعد آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ نے بتایا تھا صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کر، اس کے پڑھنے سے مجھے اتنا رزق دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنے مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا پھر جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کے پہاڑ کا صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، قیامت کے دن کوئی اس سے بہتر عمل نہ لائے گا۔ آپ بھی اگر کسی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ بھی اس تسبیح کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ضرور 100 مرتبہ پڑھیے، رزق کی تنگی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو لازمی پکڑنا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا تو ارشاد فرمایا اس نے تسبیح چھوڑ دی، اس لیے پکڑا گیا۔ جس کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے، پھر آپ اس وظیفے اس تسبیح سے پھر کیوں غافل ہیں؟ آپ بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ معمول بنا لیجئے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، نفع کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، برکت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو مختصر ترین وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور وظیفہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس مختصر ترین وظیفے کو اپنے معمول میں شامل کر کے رزق کی تنگی سے بچ سکیں۔ اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔